بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں موجود پانی کے ایک چشمے کا نام تبوک تھا۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام بھی غزوہ تبوک پڑ گیا۔ معرکہ موتا کے بعد رومی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ غسطانی قبائل جو شام میں رومیوں کے زیر اثر تھے اور مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کو قیصر روم ہرقل نے اس لڑائی کے لیے ابھارا۔ شام کے تاجروں نے مدینہ منورہ میں یہ خبر دے دی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کو ہرقل کی حمایت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ سخت تنگی، قحط سالی اور شدید گرمی کے دن تھے۔ پھلوں کے پکنے کا موسم تھا جس کی وجہ سے گھروں سے نکلنا بہت دشوار تھا۔ ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم میں ہر اس شخص کو شرکت لازمی قرار دے دی جو صحت مند ہو اور اس کے پاس سواری کا جانور موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مال و اسباب اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، ترجمہ: تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لشکر تبوک کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درم، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 90 وسق تقریباً 12 ٹن کھجوریں پیش کی اور حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے رات بھر مزدوری کر کے نصف سا کھجوریں کما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی اپنے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ سیدہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے، دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم دیا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلوص جذبہ ایمانی اور جہاد کے شوق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ غزوہ تبوک کے سفر کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ زیادہ سفر اور سواریوں کا بندوبست کیا جا رہا تھا لیکن منافقین کا ٹولہ طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھا۔ منافقین کے لیڈر جد بن قیس اور عبداللہ بن ابی جہاد کے لیے نکلنے پر قطعاً راضی نہ تھے۔ وہ اپنی جماعت سمیت مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور رومیوں سے خوف زدہ کرنے میں مشغول تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی سنیۃ الوداع کے پاس زباب نامی مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ اتنے گرم موسم میں حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور
رومی بہت طاقتور ہیں، ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دی اور وہ بے نقاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر شام کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے دوران مسلمانوں کو 3 طرح کی مشکلات کا سامنا تھا۔ سواریاں کم تھیں، زیادہ راہ بہت تھوڑا تھا اور پانی کی شدید قلت تھی۔ ایک اونٹ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری سواری کرتے تھے۔ مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر و تحمل اور جواں مرضی سے طے کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی اور غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تبوک کے مقام پر 20 دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ مدینہ منورہ واپسی پر عورتوں اور بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا۔ غزوہ تبوک میں سیدنا کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بغیر کسی معقول وجہ کے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جب منافقین جھوٹے بہانے تراش رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سچ سچ بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیانات قبول کرتے ہوئے ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ اس معاشرتی مقاطع کو 50 دن گزر گئے جو ان کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام دنوں سے مبارک ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم پر گزرے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی برکت سے نجات دی ہے، اس لیے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بات ہی کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے کس قدر حسین انداز میں نوازا ہے۔ ناظرین کرام، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔